ایک دوسرے کی رعایت، ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ، اس کا حکم بھی دیا گیا ہے اور ہمیں بار بار اس کی تاکید بھی کی گئی ہے۔ یہاں تک کہ سامنے والا آپ کا دشمن ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی کہا گیا ہے کہ آپ اپنے اخلاق، ایک اچھے کردار کا مظاہرہ کریں گے۔ خلق کہا جاتا ہے عادت کو، لغت کے اندر خلق اخلاق سے جس کو کہا جاتا ہے کہ عادت، خصلت، حسن خلق، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ، صلہ رحمی۔ کوئی تمہارے ساتھ ظلم کرے، یہ بہتر نہیں ہے کہ تم بھی اس کے ساتھ ظلم کرو۔ کوئی تمہارے ساتھ ناانصافی کرے، یہ نہیں ہے کہ تم بھی ان کے ساتھ ناانصافی کرو۔ پھر شریعت کہتی ہے کہ تمہارے اور اس میں کیا فرق ہوگا، وہ بھی وہی کر رہا ہے اور تم بھی جواباً وہی کر رہے ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں اس طرف بتاتی ہیں کہ اخلاق کا مظاہرہ ہر طور پر، ہر لحاظ سے کرنا ہے۔ کیونکہ مومن اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کا اخلاق بہترین نہ ہو جائے۔ اخلاق مکمل ہوگا تو پھر وہ ایک مسلمان کامل بنے گا۔ وہ مسلمان نہیں جس کی زبان سے دوسرے لوگ پریشان ہوتے ہیں، جس کی زبان سے لوگ ڈرتے ہوں، جس سے انہیں اپنی بے عزتی یا عزت پر آنچ آنے کا خطرہ محسوس ہو، ایسے شخص کے ساتھ پھر لوگ نہ تو دعا سلام رکھتے ہیں اور نہ اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے دور رہنے میں عافیت سمجھتے ہیں اور یہ پھر اسے دور رکھتا جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انس، سب سے زیادہ حسن اخلاق اگر کوئی کرتا ہے، یعنی اخلاق کے اعتبار سے وہ اتنی اچھائیاں کرتا ہے تو وہ میری سنت کو زندہ کر رہا ہے۔ اچھا برتاؤ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ میری سنت کو زندہ کر رہا ہے، اور جو میری سنت کا اہتمام کرے گا قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ یہ آپ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم لازم پکڑ لو اپنی زندگی میں، اپنی زندگی ایسے بنا لو کہ کسی کا تمہارے دل کے اندر میل نہ ہو، کسی کے بارے میں تم غلط تصور یا غلط گمان نہ رکھنا، اپنے آپ کو دوسروں سے صاف رکھنا، ہر معاملے میں اپنے آپ کو ہر اعتبار سے حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا۔ میں نے ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، سن من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک۔ سن من قطعک، جو تمہارے سے توڑے تم اس کے ساتھ جوڑو۔ سن کا مطلب تو جوڑنا۔ جو تم سے توڑ رہا ہے تم
تم اس کے ساتھ جڑنے کی کوشش کرو. وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، اور اسے معاف کرو جو تمہارے پر ظلم کر رہا ہے. اسے معاف کرو جو تمہارے پر ظلم کر رہا ہے. وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اور احسان کرو اس شخص کے ساتھ جو تمہارا برا سوچتا ہے یا تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا ہے یا برائی کرتا ہے تمہارے ساتھ. تم اس کے ساتھ کیا کرو؟ احسان کرو. جو تمہارا برا چاہتا ہے تم اس کے ساتھ احسان کا مظاہرہ کرو. ہمیں تو یہ تعلیمات دی گئی. اخلاق کی دو قسمیں ہیں، ایک اخلاق عام ہوتا ہے، ایک اخلاق اعلیٰ ہوتا ہے. اخلاق عام اور اخلاق اعلیٰ. اخلاق عام کے اندر عموماً اکثر لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر کوئی خاص ثواب نہیں ملتا. اخلاق عام کیا ہوتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ سے وہ اچھے طریقے سے ملتا ہے، جواباً آپ بھی اس کے ساتھ اچھے طریقے سے ملتے ہیں. وہ آپ پر کوئی احسان کرتا ہے، جواباً آپ بھی کوئی احسان کر دیتے ہیں اس پر. یعنی کچھ لو اور کچھ دو والی کیفیت جس کو کہا جاتا ہے. یہاں تک تو معاملہ ٹھیک ہے جہاں احسان ہو، جہاں برابری ہو، جہاں کوئی نقصان نہیں ہوتا. لیکن یہ اخلاق عام وہاں جا کر خراب ہوتے ہیں جہاں پر آپ کے ساتھ کسی نے برائی کی، آپ کے ساتھ کسی نے ظلم کیا، آپ کے ساتھ کسی نے ناانصافی کی، جواباً آپ بھی وہی کام اس کے ساتھ کر رہے ہیں. جس نے ناانصافی کی آپ بھی جواباً اس کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں. اس نے آپ کو برا کہا، آپ نے بھی اس کو برا کہا. وہ آپ کو گالی دیتا ہے، آپ نے بھی اس کو گالی دی. اس نے آپ کو برا بلا کہا، آپ نے بھی دو چار پڑھ کر اس کو گالی دی. تو یہ اخلاق عام ہے. اس کے اندر اکثر اوقات کوئی ثواب نہیں ملتا، بلکہ گناہ کی طرف آدمی چلا جاتا ہے. اور ہم میں سے اکثر لوگ اس میں یہی کام کرتے ہیں. میں تو ان کے ساتھ ایسا ہوں، میں ان ہر ایک کے ساتھ ایسا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ ہے. تو میرے عزیزوں، ہمارا دین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہ درس نہیں دیتی کہ جو تمہارے ساتھ ناانصافی کرے تم بھی ان کے ساتھ ناانصافی کرو. یہ غلط ہے. جو تم سے توڑ رہا ہے تم اس سے جوڑو، یہ تعلیمات ہے. جو تم پر ظلم کر رہا ہے تم اسے معاف کرو. جو تمہارا برا چاہ رہا ہے تم اس کے ساتھ احسان کرو. اپنی زندگی میں کسی پر میل نہ رکھنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. حضرت انس کو نصیحت کرتے ہیں اپنی زندگی میں کسی کے بارے میں میل مت رکھنا اپنے دل میں. اس کے ساتھ صلہ رحمی کا مظاہرہ کرنا، قیامت کے دن تم میرے ساتھ ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود تعلیمات یہی تھی، اسلام لانے سے پہلے بھی اور اسلام لانے کے بعد بھی. یہاں تک کہ جب فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر آپ نے اسلام کے بارے میں بات کی اور اس سے پہلے کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک فوج ہے جو تم پر حملہ کرنے
کرنے والی ہے، کیا تم مجھ پر یقین کرو گے؟ سب نے ایک آواز ہو کر کہا بالکل یقین کریں گے، کیونکہ ہم نے اپنی پوری زندگی آپ کو صادق اور امین پایا ہے، ایسا ہمارے تصور میں بھی نہیں ہے کہ آپ جھوٹ بولیں گے۔ تو اس طرح اپنے اخلاق کا مظاہرہ کر کے آپ علیہ السلام نے اپنی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالی، اور انہیں اخلاق کی تعلیمات ہمیں دی کہ تم اس طرح چلو گے تو پھر ایک معاشرہ بنے گا، ایک گھر کی فضا ہموار ہوگی، آپس میں محبتیں بڑھیں گی، آپس میں صلہ رحمی کی فضا عام ہوگی، ایک دوسرے کی قدورت اور ایک دوسرے سے جو اکثر دل میں الٹے سیدھے گمان آ جاتے ہیں وہ دور ہوں گے، آپس میں محبت اور صلہ رحمی کی فضا عام ہوگی تو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے والے لوگ پیدا ہوں گے، پھر ایک دوسرے کی ٹانگیں نہیں کھینچی جائیں گی بلکہ ایک دوسرے کے بازو پکڑ کے اسے کھڑا کیا جائے، ایک دوسرے کو اپنے شانہ بشانہ رکھا جائے گا۔ یہ اس صورت میں ہوگی کہ جب ہمارے اندر کسی کے بارے میں میلان نہ ہو، جب ہم اخلاق عام سے نکل کر اخلاق اعلیٰ کی طرف جائیں گے۔ اخلاق اعلیٰ کیا ہے؟ وہ دوسری قسم آتی ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی کہ جو تمہارے ساتھ ظلم کرے تم اس کے ساتھ اسے معاف کر دو، جو تمہارا برا چاہے تم اس کے ساتھ احسان کرو، اور جو تمہارے ساتھ تعلق توڑ لے تم اس کے ساتھ تعلق جوڑنے کی کوشش کرو، وہ تمہارے سے دور جا رہا ہے تم اس کے قریب جانے کی کوشش کرو، اس قریب جانے میں اگر وہ نہیں آتا تو تمہیں تو ثواب ملے گا، تمہاری تو جنت بن رہی ہے، تمہارے تو اجر میں اضافہ ہو رہا ہے، تمہارے لیے تو جنت کے باغات تیار ہو رہے ہیں۔ روز قیامت جب اٹھایا جائے گا تو اللہ رب العزت کی طرف سے آپ پر سوال نہیں ہوگا کہ اللہ میں نے بہت جوڑنے کی کوشش کی لیکن میرا بھائی مجھ سے نہیں جڑ رہا، میرا دوست مجھ سے جدا ہوتا رہا، وہ مجھ پر ناانصافی کرتا رہا لیکن میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کا مظاہرہ کرتا رہا، وہ میرے پر ظلم کرتا رہا لیکن میں اسے معاف کرتا رہا، ہر وقت اس نے میرے بارے میں برا چاہا لیکن میں اسے درگزر کرتا رہا، وہ صرف اور صرف تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے، تیری چاہت کے لیے، تجھ سے جنت حاصل کرنے کے لیے۔ یہ اخلاق ہمیں کہاں سے ملتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، صحابہ کرام کے عمل سے، جنہوں نے ایک زندگی ہمیں گزار کر دی، اور کچھ مظاہرے آج دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں۔ فیفا ورلڈ کپ کا انعقاد جب ہوا تو کس کو گمان تھا کہ اتنی ایسی فضا بن جاتی ہے جہاں اسلام کے تصور کو ایک بہترین انداز میں پیش کیا جائے گا، جہاں کی ابتدا گانے اور میوزک سے نہیں بلکہ قرآن پاک کی تلاوت سے ہو رہی ہوگی، اور تلاوت کلام پاک کے لیے بھی کسی کامل شخص کو نہیں، آدھے دھڑ والے قاری صاحب کو لایا جائے گا، بچے کو لایا جائے گا جو تلاوت کرے گا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اللہ رب العزت نے اگر ہمیں انسانوں کو بنایا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے، اور ہمارے مختلف قبائل بنائے، مختلف قبیلے بنائے، لتعارفوا، تاکہ ہم ایک دوسرے کو پہچان سکیں، یہ سندھی ہے، یہ پنجابی ہے، یہ فلاں ہے، اس سے ہمارے مسلمان ہونے میں کمی نہیں آتی، یہ پاکستانی، یہ انڈونیشیا ہے، یہ انڈیا کا ہے، اس سے ہمارے مسلمان ہونے میں فرق نہیں آتا، یہ ہمارے تعارف کے لیے ہے صرف، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان لو کہ اس کا تعلق کہاں سے۔
اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ہر ایک کو اگر کسی کو اکرام سے نوازا ہے، کسی کو بہترین نوازا ہے، تو اس کے تقوی کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا، تو اس کا انعقاد ایک تلاوت کلام پاک سے کیا گیا، اصحاب صفہ کی یاد کو تازہ کیا گیا، لوگوں کو تحفے میں ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مسواک کو تحفے میں دی گئی، ایک عطر دیا گیا، اور جب آپ اسٹیڈیم میں داخل ہوتے تو جگہ جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان احادیث وہ پڑھتے ہوئے جا رہے ہوتے، مذہبی علماء کو لا کر وہاں تقریریں کروائی جا رہی ہیں، ایک اسلام کا امیج لوگوں کے سامنے آیا ہے۔ ہم اپنے چند دن کے ورلڈ کپ کے لیے اپنے تعلیمات کو بھلا نہیں سکتے، یہ کر کے دکھایا انہوں نے، ایک دوسرے ملک کے ساتھ صلہ رحمی کر کے دکھائی۔ افغانستان کے پرانے جھنڈے کی جگہ ہمارے اسلامیہ کا نیا جھنڈا لا الہ الا اللہ اس کو لہرایا گیا۔ یہ وہ علامات ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمارا دین کوئی مظلوم دین نہیں ہے، ہم بہت اوپر جانے والے لوگ ہیں۔ اس کی فضا اللہ تعالیٰ اس طرح مختلف مواقع میں دکھاتے ہیں اپنے بندوں کے لیے کہ تم جو غیروں کے طریقوں پر اپنے آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہو، غیروں کے طریقوں میں کامیابی نہیں ہے۔ یہی ہمارا دین ہے جس کے اندر کامیابی ہے، جس کی ہلکی سی جھلک آپ کو دکھائے گی۔ یہ ہماری یہی تعلیمات ہیں، یہی ہمیں لوگوں کی نظر میں ممتاز کریں گے، لوگوں کی نظر میں اٹھائیں گے، اور سب سے بڑھ کر ہم ایک کے فردن اپنے جسم کے اعتبار سے ہمیں اٹھنا، اس کی ابتدا ہمیں خود سے کرنی ہوگی، پھر جا کر یہ فضا عام ہوگی، حسن اخلاق سے پیش آنا ہوگا۔ کوئی ظلم کر رہا ہو تو اس کے ساتھ اس کو معاف کریں گے، برابری اور سرابری والا معاملہ نہیں کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ نہیں تھا۔ آپ نے اپنی ذات کے لیے کسی سے لڑائی نہیں کی۔ ایک صحابی ہے، جنگ کے میدان میں جاتے ہیں، ایک کافر کو نیچے گرایا اور اس پر تلوار چلانے لگے، اس کافر نے تھوک پھینک دیا، صحابی کے منہ پر تھوک آتا ہے، فوراً پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اس کو قتل نہیں کرتے، پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں اگر میں اب اس کو قتل کرتا تو یہ میری ذات کا قتل ہوتا، کہ اس نے میرے پر تھوک پھینکا ہے، اس تھوک کی وجہ سے میں اس کو قتل کرتا ہوں، حالانکہ میں تو اللہ رب العزت کے دین کے لیے لڑا، یہاں مجھے تھوڑا سا شائبہ ہوا کہ میری اپنی ذات کی وجہ سے یہ لڑائی نہ ہو جائے، فوراً پیچھے ہٹے کہ میں تو اللہ کے لیے لڑنے کے لیے۔ یہاں دو چیزیں جمع ہوں، تو ہمارا دین یہ ہے کہ سب کچھ اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے، اللہ رب العزت کی چاہت کے لیے، اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اپنے آپ کے لیے، اپنی جنت کے لیے، اپنی آخرت کے لیے ان تعلیمات پر عمل کریں جن کی تعلیمات ہمیں دی گئی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، صحابہ کرام کے واقعات کو پڑھیں، جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ایک معاشرے میں کس طرح کا کردار اپنا کر ہمیں چلنا ہے، وہ کون سے کردار کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے میرا معاشرہ لوگوں کی نظر میں بلند ہوگا، میرے گھر میں ایک محبت کی فضا بنے گی، میرے میاں بیوی اور میرے بچوں میں آپس میں محبت ہوگی، میرے خاندان کا آپس میں ایک ربط، ایک تعلق ہوگا، میرے علاقے میں ایک عام محبت کی فضا عام ہو جائے گی۔ وہ تعلیمات کون سی ہیں، اس کے لیے تیاری کرنی ہے، اسی سے آپ کا کردار بنے گا، اسی سے جنت بنے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔